ظفر ایاز کرک سے پوچھتے ہیں غیر مسلم سے نکاح کا طریقہ، یہودی اور عیسائی خاتون سے نکاح جائز ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ایجاب و قبول اسلام کے مطابق ہوگا یا ان کے مذہب کے مطابق؟ محترم، یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ دھڑ دھڑ شروع کر دیں۔ پہلی بات، وہ واقعی یہودی اور واقعی عیسائی ہو، یعنی جو ایتھیس نہ ہو، ملحد نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ نام کے عیسائی ہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے، تو وہ واقعی بائبل کو اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور پیغمبروں کے سلسلے کو مانتی ہو تو پھر عیسائی بنے گی، پھر یہودی بنے گی، چاہے وہ اپنے مذہب پر ہی ہو۔ ایک شرط تو یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے نکاح کے بعد آپ کے خود کے یا آپ کے بچوں کے ایمان بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ آج غلبہ کفر کا ہے۔ آپ نے یورپ میں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کی تو بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ بعض دفعہ مرد ہی بگڑ گیا، وہی عیسائی ہو گیا، اور بعض دفعہ مرد تو مضبوط ہوتا ہے لیکن بچے عیسائی بن جاتے ہیں، وہ ان کو چرچ لے جاتی ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ دو شرطیں ہیں کہ آپ کو یہ 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے بچے مسلمان ہی رہیں گے، اور اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کریں گے کہ بھئی یہ مسجد جائیں گے، یہ چرچ نہیں جائیں گے، کبھی بھی چرچ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، یعنی عبادت کے طور پہ جیسے لوگ جاتے ہیں تو وہ نہیں جائیں گے یہ، اور یہ خالصتاً مسلمان ہوں گے، یہ ایگریمنٹ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس ایگریمنٹ پر عمل بھی ہوگا، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ اور یہ بھی اس کے لیے بہتر جائز ہے، یعنی جائز تو سب کے لیے ہے لیکن بہتر اس کے لیے جس نے ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کی ہو، کیونکہ اگر اس طرح سے مسلمان مرد انگریز لڑکیوں سے شادیاں شروع کر دیں گے تو مسلمان لڑکیوں کے تو رشتے پہلے ہی نہیں ہو رہے، ان کے لیے تو رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں، تو بیچاری کہاں جائیں گی، وہ تو برباد ہو جائیں گی، وہ تو زنا کی طرف، دوستیوں کی طرف جائیں گی۔ تو اس لیے میری رائے اس میں یہی ہے کہ اس زمانے میں عیسائی یا یہودی لڑکی سے وہ شخص نکاح کرے جو ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کرے، ورنہ ان مسلمان عورتوں کے لیے پہلے ہی مسائل کم ہوئے ہوئے ہیں، پہلے ہی اتنے مسائل بڑے ہوئے ہیں تو یہ مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے، لہذا اس صورت میں کیا جائے کہ بھائی میں ایک مسلمان عورت کو بھی ٹھکانہ دوں گا، پھر ٹھیک ہے یہودی یا عیسائی سے کرے شادی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، شادی کا طریقہ کیا ہوگا؟ شادی کا طریقہ وہی ہے، ایجاب و قبول کر لیا جائے، اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے ان کے طریقے کے مطابق شادی نہیں ہوگی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، فقہا کہتے ہیں کہ جہاں اسلام اور غیر اسلام کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر اسلام غالب ہوگا، تو اسلامی طریقے سے ہوگی۔ ویسے عیسائیوں کا طریقہ وہی ہے جو اسلامی ہے، یعنی یہودیوں کا بھی وہی طریقہ ہے۔ اسلامی کا مطلب ان میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ انگلش میں ایجاب و قبول کرواتے ہیں، اور ڈو یو ایکسیپٹ کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا قبول ہے، تو وہ انگلش میں کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کو قبول کرتی ہو یا کرتا ہو۔ تو ان کا طریقے میں ہمارے طریقے میں فرق نہیں ہے، ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ چرچ میں کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں کرتے ہیں، تو آپ اس کو مسجد کی طرف لے کر آئیں گے، نہ یہ کہ آپ چرچ میں جائیں گے۔ مسلمان کے لیے نکاح پڑھوانے کے لیے چرچ جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ برسی منانے کی حقیقت، اسلام میں برسی منانے کی کیا حیثیت ہے، برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبد القیوم راجستھان سے۔ اسلام میں برسی منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بدعت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، یعنی جس پر ہمارا عمل نہیں تھا۔ تو میت کے احکام اسلام ہمیں بتا چکا ہے کہ کیا کیا کسی کے مرنے پہ کرنا ہے، اس میں اسلام نے بتایا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، جلد سے جلد اس کو دفنانا ہے، بس یہ ہمیں بتا دیا تو یہی کرنا ہے، اور اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں صدقات و خیرات کر لیں۔ اور علماء نے صدقات و خیرات پر ہر عبادت کو قیاس کیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام میت کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے بھی کوئی وقت متعین کر لینا، اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلانا، یہ پھر بدعت عمل ہو جائے گا، یہ پھر اضافی عمل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، نہ تو نبی کی کسی صحابی نے برسی منائی، نہ حضرت ابو بکر کی، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، نہ حضرت علی کی، نہ امام ابو حنیفہ کی برسی منائی گئی، نہ امام شافعی کی، نہ مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام بخاری، نہ امام ابو داؤد، نہ امام مسلم۔ اتنے بڑے بڑے علامہ محدثین دنیا سے گئے، ان کے شاگردوں نے کسی میں نے بھی کسی کی بھی برسی نہیں منائی ہے، تو آپ اپنے ابا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ آپ اپنے دادا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ تو اس لیے یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، اس میں ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طریقے سے، اخپل طریقے سے اگر کوئی کام جتنا بھی اچھا کر لیں، آپ کے خیال میں وہ اچھا ہوگا لیکن شریعت میں وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر آپ 3 سجدے کر لیں، ایک دن امام صاحب نماز پڑھائیں اور فجر کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کریں، اب پبلک امام صاحب کو پکڑ لے گی، امام صاحب دلائل میں یہ جواب دیں
کہ بھائی میں نے کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو ایک سجدہ اضافی کر رہا ہوں نا, تو آپ کہیں گے بھائی یہ اضافی سجدہ نبی نے نہیں کیا, نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو ہم بھی 2 ہی کریں گے, تیسرے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں صحابہ کرام نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا اور پھر ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا, وہ عمل ہمارے سامنے ہے. تو جو کیا بس ہم وہی کریں گے, اخپل طریقے سے ہم کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ کرک سے آپ بات کر رہے ہیں تو اخپل کا مطلب آپ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے. ظفر ایاز نے نہیں پوچھا, یہ عبد القیوم راجستھان, اچھا یہ تو اخپل کا مطلب نہیں سمجھیں گے, تو راجستھان سے ہیں. اوپڑے طریقے سے, آپ پنجابی میں اوپڑا کہتے ہیں, جہاں تک شاید پروناؤنسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں, تو اوپڑے طریقے سے آپ جب چلیں گے تو پھر جو ہے یہ غلط ہو جائے گا. لہذا برسی ورسی نہ منایا کریں. اب انہوں نے پوچھا ہے کہ برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہی کرنا چاہیے جو برسی والے دن سے پہلے کر رہے تھے آپ, یعنی اپنے معمول کے مطابق اپنی لائف میں مشغول رہیں. رہا یہ کہ میت کے لیے دعا, تو وہ تو مرنے کے بعد سے روزانہ کرنی چاہیے, جب توفیق دے اللہ تعالیٰ جب کرنی چاہیے, خاص دن نہیں ہے اس میں کوئی. کس عمر کے بچوں کو مار سکتے ہیں؟ کیا 7 سال کی بچی کو تعلیم و تربیت کے لیے بوقت ضرورت مارنے کی اجازت ہے یا نماز کی صرف تنبیہ ہی کرنی چاہیے؟ ضیاء الحق بہار سے. یہ تو حدیث میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں محبت سے ترغیب دو, 10 سال میں بھی نہ نماز پڑھے تو پھر مارو. تو 7 سال میں نہیں مار سکتے نماز پہ, 7 سال میں محبت سے سمجھاتے رہیں, اس کو نصیحت کرتے رہیں, گھر میں تعلیم کا انتظام کریں, فضائل کی تعلیم کا. اور 10 سال میں بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر مار سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اعتدال سے. ایسا نہ ہو جانوروں کی طرح پیٹنا نہ شروع کر دیں, بہت اعتدال سے, کیونکہ بچوں کے اسلام میں بہت حقوق ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ والدین ان پہ بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دیں, تو اعتدال کے ساتھ ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. اور صرف نماز کے معاملے میں نہیں, باقی معاملات میں بھی. تو اس میں اسلام یورپ کے کلچر کو نہیں مانتا کہ جس میں بچے کو مار ہی نہیں سکتے آپ کسی سے, اس میں بچے بگڑ جاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی جاہلوں کی طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے یہ تو کوئی انتقام لے نہیں سکتا تو مارتے پیٹتے رہو, یہ بھی غلط ہے. اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش پہ, وہ انتقام لے سکتا ہے. تو اعتدال کی راہ اس میں بہت ضروری ہے. اور ماں باپ ماریں, کوئی اور نہ مارے ان کو, ماں باپ ہو گئے یا بڑا بھائی ہو گیا یا چچا ماموں ہو گئے, یہ جو قریبی محرم رشتے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو گلی محلے والے بچوں کو پکڑ کے پیٹ رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں بچوں کو مسجد کی انتظامیہ میں لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, یہ پھر زیادتی ہو جائے گی, یہ غلط ہے.